تو وہ اس وقت یعنی حالت مرض میں خود پہ پابندیاں لگا کر اپنے معاملے کو ٹھیک کرنے میں تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ بیماری سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تمام سہولتیں جو انہیں حاصل ہیں انہیں اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ایک امتحان دے رہے ہیں، اور امتحان وہی بہتر ہوتا ہے جس میں نقل کرنے کی تمام سہولتیں موجود ہوں اور پھر کوئی طالب علم نقل نہ کرے اس میں، تو وہ کامیاب ترین طالب علم ہوتا ہے اور اس کی صلاحیتیں کھل کے سامنے آتی ہیں، اور جنہیں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہوتا ہے تمام میٹیریل موجود ہونے کے باوجود وہ کوئی نقل نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے۔ تو وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے خود پر مختلف پابندیاں لگائے ہوئے ہیں اور لگائے رہتے ہیں، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر اسلام کے حوالے کر دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم اسلام تو لے آئے، لیکن کامیابی اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اسلام کے ذریعے کامیابی حاصل کرنے کے لیے کچھ پابندیاں خود پہ لگائیں، اور کچھ پابندیاں خود پہ لگائیں، جتنا تقویٰ ہو سکتا ہے اتنا تقویٰ اختیار کریں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، یعنی عاقبت انجام کار تقویٰ والوں ہی کا اچھا ہے۔ تو اسلام اتنا مشکل دین نہیں ہے کہ اس پہ عمل کرنا مشکل ہو۔ ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں اس پر عمل ممکن ہے، کیونکہ اس پر اگر آپ عمل کریں تو کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچتی، آپ کا عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں، آپ کو نماز پڑھنا ہے تو اگر آپ ایک کونے میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، یا 10 12 15 افراد اگر ہیں اور جماعت بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور لبرل سوسائٹیز میں جہاں پہ لبرلزم پہ خاصا زور دیا جاتا ہے، لبرٹی پہ زور دیا جاتا ہے، وہاں تو بالکل بھی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو زکوٰۃ دینا ہے تو کانسیپٹ آف ہیلپ کے تحت کہ آپ دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اس سے بھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ پھر آپ روزہ رکھتے ہیں، اب وہ روزہ جتنے گھنٹے کا بھی ہے آپ نے اپنی مرضی سے رکھا ہے، 15 گھنٹے کا ہے، 14 گھنٹے کا ہے، جو بھی ہے وہ آپ نے اپنی مرضی سے رکھا ہے، دوسرے کو اس سے تکلیف نہیں ہے۔ ہاں اس بات سے تکلیف ہو کہ بھئی آپ اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہ تو آپ کا مسئلہ ہے، اسے تکلیف ہونا نہیں چاہیے، لیکن دوسرے کو اس کا نقصان نہیں ہے کوئی بھی۔ اسی طرح آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، الحمدللہ، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، کسی اور کا مسئلہ ہے بھی نہیں۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ تبلیغ تو اپنی جگہ ہے جو آپ کریں گے، لیکن معاملہ پرائیویٹ بھی ہے، مطلب معاملہ جو ہے وہ پرائیویٹ بھی ہے، اور ظاہر پرائیویٹ میٹرز میں مداخلت نہیں ہوتی، تو فرائض پر عمل کرنے میں تو مسئلہ کچھ بھی نہیں۔ اس طرح نکاح کے قوانین پہ چلے جائیے، ان قوانین پہ اگر آپ عمل کر رہے ہیں اور ایک خاص قانون کے تحت اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں تو اس میں بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قوانین کسی ملک کے قانون سے نہیں ٹکراتے۔ اگر کچھ کنڈیشنز ہیں بھی کہیں پر تو اس کا کسی کو نقصان ہے بھی نہیں۔ اس طرح اور چیزوں پہ آپ چلے جائیں آخر تک اور آپ سوچیں کہ اس میں کانفلکٹ یا کلیش کی صورتحال تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، تو اب اگر نہیں ہے اور پرائیویٹ میٹرز کے طور پر معاملہ چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، چلنا چاہیے اسے۔ اور اگر اس حد تک معاملہ ہے کہ اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے بالکل، جو کہ واقعی نہیں ہے،
میں نے ایگزامپلس جو آپ کو دیں، اگر آپ ان پہ آپ غور کریں تو کوئی مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے۔ یا عام طور پر یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ملک میں اسلام لے آئیے، یہ کیجئے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن انفرادی طور پر اپنے آپ پر اگر آپ اسلام نافذ کر لیں تو اتنا بڑا مسئلہ ہے بھی نہیں، ملک میں خود ہی آ جائے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اوپر سے آئے کوئی چیز، یعنی قانون بنا کے ایک دم سے ڈال دیا جائے۔ اس کی بجائے اگر آپ ایسے افراد فراہم کر دیں اور آپ اپنے عمل سے ایک ایسا نمونہ کریٹ کر دیں، پیدا کر دیں کہ اکثریت آپ کے بتائے ہوئے رستے پر چلے اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے، تو اس کے لیے پہلے آپ کو خود عمل کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ کا دوہرا معیار ہے تو پھر بالکل بھی نہیں، پھر تو معاملہ نہیں چلے گا، پھر تو لوگ جو ہیں وہ آپ کے خلاف جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ یہ بات کریں گے تو آپ کو یہ سوچ کر بات کرنی چاہیے کہ اب لوگ آپ کے عیب ڈھونڈیں گے، تو پہلے آپ کو اپنی برائی دور کرنی چاہیے۔ اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو پہلے آپ میں سے ہر برائی ختم ہونی چاہیے، اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ اگر یہ نہیں ہوا تو لوگ آپ کو اسی برائی کے حوالے سے نشانہ بنائیں گے۔ دیکھیں، مکمل تو کوئی انسان نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی برائی سامنے نظر آ رہی ہے، یعنی کپڑے پہ لگی ہوئی گندگی اگر واضح ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نظر تو آ رہی لیکن اس میں سے بدبو نہیں آ رہی، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ اگر نظر آ رہی ہے تو اسے دھو دیں، کیونکہ اس کی موجودگی میں آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ تو آپ کی جو گندگی ہے کپڑے کی، بالکل اسی طرح آپ کی برائی آپ کی شخصیت پہ چسپاں ہے، لگی ہوئی ہے، اس کو پہلے آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو درست کر لیا ہے، تو پھر وہ خود آپ کی شخصیت سے اثر قبول کرنا شروع کریں گے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے تو پھر معاملہ اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، معاملہ کروٹ بھی لے سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے، پہلے آپ خود پاک صاف ہوں، وضو کریں، پھر دوسروں سے کہیے کہ اب وضو کیجئے، نماز پڑھیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ عمل کیجئے، آپ کے عمل میں اتنا اخلاص ہونا چاہیے کہ آپ کے کہے بغیر اگلا جو ہے متاثر ہو جائے، تو بات بن گئی۔ بات یہ ہے کہ بات تو صرف اتنی تھی نا کہ جس نے اسلام قبول کیا اس نے فلاح پائی، لیکن بات یہ کہ جس نے قبول کیا اگر اللہ نے اسے صلاحیت دی تو وہ آگے بھی پہنچائے گا، تو آگے پہنچانے کے بھی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ پہنچائے وہ شرائط جو ہیں ان کا پورا ہونا، ان کا پورا کرنا بہت ضروری ہے، جس پر اللہ رب العالمین کی توفیق سے انشاءاللہ بشرط حیات گفتگو رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔